السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بطور ادب یہی کافی ہے کہ تم ان اشیاء سے اجتناب کرو جو تمہیں دوسروں میں اچھی نہ لگیں۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے مطلب تو ہزار نکلتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ محنت کرنے میں کبھی بے عزتی محسوس مت کرنا، کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ہر حال میں جینے کا ہنر جانتے ہیں۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے۔ انسان کے کردار کا اندازہ صرف مسجد میں سجدوں سے نہیں بلکہ بازار میں اس کی تجارت، دفتر میں ایمانداری اور لوگوں سے اس کے رویے سے لگایا جاتا ہے۔ ہر رشتے کو یہ تین چیزیں جوڑتی ہیں: عزت، اعتبار، پیار۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو رشتے خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کا آخری وار ہے جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی بلکہ آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ خدا کے ترازو کے آس پاس داڑھیوں، تسبیحوں، مصلوں، برقعوں اور حجابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خدا تعالیٰ صرف نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ جب اللہ پر بھروسہ کر لیا تو پھر کیا سوچنا کہ کیا قسمت میں ہے اور کیا نہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازیں تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کسی کو بھی نہ دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہو ہی نہ۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آ جائے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہے۔ بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔
کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے دعا نہیں لیتے اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ جدید دور کے لوگ اپنے موبائل میں ہی قید ہیں، ماحول کی خوبصورتی اور دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اسی لیے تو اس کا نام سیل فون رکھا گیا ہے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ کثرت سے استغفار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ جو شخص جھوٹ بولنے میں جتنا ماہر ہوتا ہے وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بھی اتنا ہی ماہر ہوتا ہے۔ زندگی اتنی لمبی نہیں کہ دوسروں کو خوش کرتے پھرے۔ جب مقصد حیات اللہ کریم کو راضی کرنا ہے تو ناشکرے اور ناقدرے لوگوں کو کیوں خوش کیا جائے؟ خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ جب تم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ نہ عورت بری ہوتی ہے نہ مرد برا ہوتا ہے، برا صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے قائم کردہ حد کو ختم کرتا ہے۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلقات سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔